اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد یاسر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے ارکان پر بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور ان ویڈیوز میں ہم نے اسلام کے پہلے رکن توحید پر، اور دوسرے رکن نماز پر، اور تیسرے رکن روزہ پر، اور چوتھے رکن زکوٰۃ پر تفصیلی بات کی ہے۔ تو آج ہم اسلام کے 5ویں رکن حج پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ آپ تک بر وقت یہ میری اسلامی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم آج اسلام کے 5ویں رکن حج پر بات کریں گے۔ دوستو، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ زیارت کے ہیں، مطلب خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے ارادے کو حج کہا جاتا ہے۔ تو چلیں ہم حج کی فرضیت پر بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، حج ہر بالغ اور عقل اور سمجھ رکھنے والے اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو اس لیے جو کوئی بھی اس دعویٰ پر پورا اترے، یعنی کہ بالغ ہو اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو، تو اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کو جٹلاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی قسم کی بیماری نہ ہو اور کوئی شرعی وجوہات بھی نہ ہوں، اور کسی ظالم حکمران نے اس کو حج کرنے سے نہ روکا ہو، اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہو، تو اگر وہ اس سب کے باوجود حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ تو دوستو، اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے نشانی اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کریں۔ اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں آ جائے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور حج کی فرضیت پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں، یعنی استطاعت رکھتے ہیں، اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور اگر جو کوئی کفر کرے تو اللہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ تو اس قرآن پاک کی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ واضح بتا دیا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اتنا خرچ رکھتا ہے کہ اس کے سفری اخراجات پورے ہو جائیں، اور راستہ پر امن ہو، اور جان مال محفوظ رہے، اور صحت و تندرستی بھی ہو، تو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تو دوستو، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، قرآن پاک نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی اہمیت اور فرضیت واضح ہو جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کا نام حج ہے۔ خانہ کعبہ جس کی زیارت کو بابرکت اور ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ دنیا کی پہلی عمارت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس کے بعد طوفان نوح میں یہ عمارت ڈوب کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور پھر تقریباً آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور آج تک دنیا کے ہر گوشے سے
مسلمان اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم حج کے فرائض پر بات کر لیتے ہیں۔ دوستو حج کے 3 فرائض ہیں۔ اس میں پہلا احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا ہے، اور دوسرا مقام عرفات پر 9 ذی الحج کو ٹھہرنا ہے، چاہے وہ کچھ دیر کا ہی ہو، اور تیسرا طواف زیارت ہے جو 10 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد قربانی اور سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر ان فرائض میں سے ایک بھی آپ کا فرض رہ جاتا ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو دوستو اب ہم حج کے واجبات پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ کے مقام پر ٹھہرنا ہے، اور دوسرا مینا میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور تیسرا 10 ذی الحج کو قربانی کرنا ہے، اور چوتھا 10 ذی الحج کو قصر اور حلق کرنا ہے، اور پانچواں طواف زیارت کے بعد صفا و مروہ کو سعی کرنا ہے، اور چھٹا وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ تو چلیں دوستو اب ہم ممنوعات احرام یعنی احرام کی حالت میں کیے گئے وہ کام جو منع ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ تو ان میں مرد آدمی کا سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور مرد کے لیے سر کو ڈھانکنا اور بال یا ناخن کاٹنا بھی منع ہے، اور خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ اور اب جائز امور یعنی وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، اور ان میں غسل کرنا ہے، اور احرام کی چادریں تبدیل کرنا ہے، اور سر یا بدن کو کھجانا ہے، اور انگوٹھی کا استعمال، اور یہ وہ کام ہیں جو ہم احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم حج کی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو اس نے زندگی میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کیے ہوں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اور اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوستو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی مدت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج کا بدلہ جنت ہے۔ اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ یعنی اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دنوں سے کوئی چیز بھی افضل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں۔ تو ان فرمان سے اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی فضیلت اور اس کا رتبہ ہر چیز ہر کام سے افضل ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔